الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون صدق الله العظيم وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت سے رسول فَصَبَرُوا پس انہوں نے صبر کیا عَلَى مَا كُذِّبُوا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے وَأُوذُوا اور اس پر جو وہ ستائے گئے حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی وَلَا مُبَدِّلَ اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کی باتوں کو وَلَقَدْ جَاءَكَ اور یقیناً آپ کے پاس آ چکی ہیں مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ رسولوں کی خبریں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر گراں ہو آپ پر اعراضهم ان کا اعراض ان کا منہ موڑنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا کہ آپ تلاش کر لیں کوئی سرنگ فی الارض زمین میں او سلمن یا کوئی سیڑھی کوئی زینہ کوئی لفٹ فی السماء آسمان میں فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ پس آپ ان کے پاس لے آئیں کوئی نشانی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ البتہ ان کو جمع کر دیتا عَلَى الْهُدَى ہدایت پر فَلَا تَكُونَنَّ پس ہرگز آپ نہ ہوں من الجاہلین نادانوں سے انما یستجیب بے شک قبول کریں گے الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں والموتى اور مردے یبعث اٹھائے گا ہم انہیں اللہ ثم الیہ پھر اسی ہی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں دنیا کی بے ثباتی کا بیان تھا اور ان لوگوں کی حسرت پریشانی کا بیان تھا جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کوئی تیاری نہ کی اور وہ ایمان نہ لائے۔ پچھلی آیات کریمہ کے آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مبارک تھا کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ حقیقتاً آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ وہ تو اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اسی بات کو مزید اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں ان سب کو جھٹلایا گیا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا، ان کی بات کو مانا نہیں گیا بلکہ جھٹلایا بھی گیا اور ان کو اللہ کے راستے میں ستایا بھی گیا۔ 2 باتیں جدا جدا ہیں۔ ایک بات یہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے آپ جھوٹے، تمام انبیاء سے یہ کہا گیا۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا اپنے پرائے سب ان کو سچا کہہ رہے ہیں، اپنے پرائے سب ان کو امین کہہ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کوئی خیانت نہیں کر سکتے، یہ کرتے ہی نہیں۔ ہم نے جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بہت آزمایا اور ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا، آپ کا امتحان لیا، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ لیکن اس کے باوجود جب حضور نے یہ اعلان کیا یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لو، یہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو بس اس جملے کا سننا تھا، اپنے پرائے سب دشمن ہو گئے۔ وہی جو سچا اور امین کہنے والے تھے وہ لوگوں کو یوں کہتے تھے، یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، ان کی بات نہ سننا، اس شخص کی بات نہ سننا، اس لیے کہ یہ صرف جھوٹا ہی نہیں، یہ کذاب ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ تو آپ کو جھوٹا کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، جس کے پاس جنات خبریں لاتے ہیں آپ کاہن ہیں، آپ کو صابی کہا گیا، دین سے پھر جانے والا آپ کو کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا کہ آپ کا الیاذ باللہ دماغی درست نہیں، آپ کی ذہنی حالت اور توازن ہی خراب ہے، الیاذ باللہ۔ یہ سب الزامات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگائے گئے۔ اللہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، جو پہلے انبیاء ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی اور ان کو بھی ستایا گیا۔ ایک موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مال غنیمت انصاف کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا جی کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ انصاف کی تقسیم نہیں کر رہے۔ اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں، اس زمانے میں بھی آپ دیکھیے، بالکل ایک آدمی بالکل 100% درست چل رہا ہے، لیکن اعتراض کرنے والا جس کے دماغ کے اندر خرابی ہے، فطور ہے، وہ ایک دم سے کچھ نہ کچھ ایسا شوشہ چھوڑ دے گا جس کی وجہ سے لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیل جائیں۔ ظاہراً انسان ہے لیکن حقیقتاً وہ شیطان، شیطانی کام کرتا ہے۔ منہ پہ اتنا میٹھا ہے کہ الامان الحفیظ، اور پیچھے ایسا کڑوا ہے، اتنا بڑا ظالم اور منافق ہے کہ انسان اس کی منافقت اگر وہ سمندر میں ڈال دی جائے تو وہ سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ رحم کرے حضرت سیدنا موسیٰ پر، ان کو اس سے بھی کہیں زیادہ ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ فرمایا میں بھی صبر کروں۔ پھر فرمایا اگر میں انصاف کی تقسیم نہیں کرتا تو کون ہوگا اس دنیا میں جو انصاف کی تقسیم کرے؟ موسیٰ علیہ السلام وہ لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے تھے، تنہائی میں تشریف لے جاتے، با پردہ غسل کرتے۔ مصریوں نے یہ مشہور کر دیا جی الیاذ باللہ ان کے شرمگاہ میں توفوں کی بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا الزام تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ قارون جو مالدار آدمی تھا اس نے ایک عورت کو لالچ دی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی بات کہہ رہے ہوں گے تو تو کھڑی ہو کے ان پہ زنا کی تہمت لگا دینا۔ بڑی محفل میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اس عورت نے الزام لگا دیا کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا، الیاذ باللہ۔ یہ بہت بڑا ستانا۔ حضرت جریج بہت اللہ کے ولی تھے، صحیح روایات میں، مسلم شریف دیگر روایات میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک چرواہے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، اس سے پھر اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ جب وہ لوگوں کے پاس لائی، لوگوں نے پوچھا تیری تو شادی کوئی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے؟ تو اس نے کہا یہ بیٹا، یہ بچہ ولد الزنا ہے، اور یہ جریج جو اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے یہ اس سے میری اولاد ہوئی ہے، الیاذ باللہ۔ اس طرح نبیوں کو ستایا گیا، نبیوں پہ الزام لگے اور نبیوں کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، کتنا لوگوں نے ان کو ستایا اور کتنا پریشان کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعات بتا کے اللہ نے خود تسلی دی کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ پہلے جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان کو جھٹلایا بھی گیا، ان کو ستایا بھی گیا۔ ان حالات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ تعلیم دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ اللہ سے مدد مانگیے بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ صبر کا معنی ہے جیسے کیسے حالات آئیں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھیے اور اس پہ آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ یہ بہت مشکل ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نمازیں پڑھنا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگنا،
اور پھر صبر کرنا یہ بہت گراں ہے، بہت وزنی ہے، بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ آسان۔ تو ہمیں چاہیے اگر طبیعت کے خلاف حالات آ جائیں تو ہم ان کو برداشت کریں، ہم ان کو صبر کے ساتھ پی لیں تو اللہ کی مدد آئے گی۔ پریشانی ہو اللہ کی حضور نماز پڑھیں، رکوع لمبا کریے اور سجدہ لمبا کیجیے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جو بھی دین کا کام کرے گا لوگ اس کو ستائیں گے، یہ ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم سب کے ذہنوں کے اندر جب یہ بات ہوگی، مسجد آنے جانے والے، قرآنی محنت کرنے والے، تبلیغ کی محنت کرنے والے، علماء صلحاء، وہ سفید کپڑے کی مانند دور سے ان کو دبا نظر آئے گا، خود کالا سیاہ کالا ہے بندہ، ایسا کالا ہے کہ وہ خود جانتا ہے کہ میرا دل کالا، میری سوچ کالی، میری زبان کالی، میرا دیکھنا کالا، میرا بیٹھنا کالا، میری ہر چیز کالی، لیکن وہ نقطے کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتا وہ دیکھو وہ نقطہ وہ نقطہ۔ یہ سلسلہ پہلے دن سے ہے، رہے گا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، میں اور آپ تو مسجد والے ہیں، میں تو آپ نماز والے ہیں، میں تو آپ اللہ کے رسول والے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر کیجئے، بس آسان سی بات، تو ہمارا مسئلہ آسان ہو۔ میں نے 8 سوالات اس سے پہلے بیان کیے تھے، یہ سوال ہوں گے مجھ سے، آپ سے، سب سے۔ ان میں سے ایک سوال بھی ایسا ہے کہ بھائیوں کے بارے میں، وہ جو کچھ کرتا تھا سارا دن تو اس کے کپڑے دھوتا رہتا تھا، ماں باپ جو کچھ کرتے تھے سارے دن تو ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، پڑوسی جو کچھ کرتے تھے سارا دن تو ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، رشتہ دار جو کچھ تیرا کرتے تھے تو ان کے پیچھے سارا دن رات اس تو کوشش میں لگا رہتا، میں ان کو ٹھیک کروں جی، بس میری خیر ہے، اس کو میں ٹھیک کر کے رکھوں گا، اس کو بدنام کر کے رکھوں گا، اس کو ذلیل کر کے رکھوں گا، اس کی حقیقت اصلیت لوگوں کو بتا کے رکھوں گا۔ یہ ہمارا مشن ہے بعض لوگوں کا، اور یقین جانیے وہ دن رات ایک کرتے ہیں اس سلسلے۔ ایک آدمی 1 منٹ کے لیے ان کے پاس کھڑا ہو جائے، 1 منٹ میں بھی وہی گفتگو ہے، 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، 1 گھنٹے میں بھی یہی گفتگو، دائیں بائیں بات کرنے کی کوشش کرو، پھر آ کے اسی پوائنٹ پہ آئیں گے اور وہ چھوڑیں گے نہیں اس بات۔ تو للہ فی اللہ آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا فرض ہے اگر میں غلط ہوں میری اصلاح فرمائیں، اگر آپ کے اندر غلطی ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، بجائے اس کے کہ ہم رشتہ داروں کے پیچھے پڑے رہے اور اپنے علاقے کے لوگوں پیچھے جان پہچان والوں کے پیچھے لگے، اپنی اصلاح کی فکر کر، اتنی دگ و دو، اتنی کوشش ہم اپنے بارے میں کرتے، پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ بہت لازم ہے، اللہ نے فرمایا یقیناً رسول و نبیوں کو ستایا گیا، پھر انجام کیا ہوا، حتی اتاہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کی بات، ہماری مدد آئے گی۔ اس کی تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں، نبیوں کی مدد ہوئی، رسولوں کی مدد ہوئی، اور جو تکلیفیں پہنچانے والے، پریشان کرنے والے تھے وہ ناکام ہوئے، وہ ذلیل ہوئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً اے پیغمبر آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، اللہ نے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو کامیاب کیا۔ دوسری آیت کریمہ میں ایک اہم اور ضروری بات یہ بیان کی گئی ہے، حضور کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کو ان کی منہ بولی نشانی دے دی جائے تاکہ یہ شاید مسلمان ہو۔ اور پھر لمبی چوڑی داستان ہے، حضور ساری رات روتے، سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی جس طرح کہ ہڈیاں کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے، اور پھر دن رات فکر، منڈیاں لگتی، رات کو تشریف لے جاتے، بارش ہوتی، سردی ہوتی، گرمی ہوتی، آپ دعوت کے لیے تشریف لے جاتے، قافلوں کے پیچھے جاتے، ایک آدمی کے پیچھے کئی مرتبہ آپ تشریف لے جاتے۔ پھر اس کے ساتھ یہ خواہش ہوتی تھی کہ کچھ نشانیاں بھی مل جائیں تاکہ اللہ کرے یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر گراں ہے، وزنی ہے، بھاری ہے آپ پر ان کا منہ موڑنا، پھر بھی آپ کی اتنی کوشش کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہو رہے، تو اے پیغمبر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، آپ کوئی سرنگ بنا لیں زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آپ کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان کی طرف، سیڑھی سے مراد زینہ، کہ ایسی لفٹ، ایسا کوئی سلسلہ کہ آپ آسمانوں پہ چلے جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو زمین کی سرنگ سے یا آسمانوں کے اس زینے سے، اس سیڑھی سے آپ ان کے پاس ان کی منہ بولی نشانی لے آئیں۔ یقیناً حضور تو اس سے پاک ہیں، یہ امتیوں کو بھی کہا جا رہا ہے
اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا یقیناً ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے طور پہ ایسا کریں اور کامیاب ہو جائیں جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، البتہ اللہ ان کو جمع کر دیتا، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ ہرگز نہ ہوں جاہلوں میں سے۔ جاہل سے مراد یہاں پر معنی اس کا مختلف جگہ مختلف ہوگا۔ یہاں اس کا معنی یہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے آپ یقیناً کوئی ایسا فیصلہ نہ فرمائیں کہ جس پہ آپ کے لیے کوئی گراں ہو، آپ کے لیے کوئی مشکل۔ ایک معنی تو یہ نکلے گا۔ دوسرا معنی نکلے گا، یہ امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے امتیو، تم اس کی آرزو اور تمنا نہ کرو کہ تم دین کا کوئی کام کر رہے ہو، تمہاری خواہش یہ ہے کہ تمہاری اوپر کوئی نہ کوئی کرامت کا سلسلہ ظاہر ہو جائے اور لوگ متاثر ہوں اور تمہاری بات کو قبول کر لیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے مخاطب کبھی بھی تو نادانوں میں سے نہ ہو کہ اس کی خواہش نہ رکھ۔ ایک جملہ گزرا یہاں پر، اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دے دیتے۔ کیا مطلب؟ ہدایت دینے کا مطلب اللہ زبردستی چاہتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کن کہتا سارے سیدھے ہو جاتے، سارے مسلمان ہو جاتے۔ تو پھر ہم سب سوچیں گے کتنا اچھا ہوتا اللہ کن کہہ دیتا تو سب سیدھے ہو جاتے۔ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر امتحان تو نہ ہوتا نا۔ اگر اللہ زبردستی سب کو سیدھا کر دیتا، جنت میں پہنچا دیتا، تو پھر تو امتحان نہ ہوتا۔ پھر جو نوازا گیا، اتنا نوازا گیا، کیوں نوازا گیا کسی کو؟ وہ اس لیے نوازا گیا کہ دونوں راستے اس کے لیے کشادہ تھے۔ اس نے اپنے جو گناہ کے راستے ہیں ان کو چھوڑا اور نیکی کے راستے پہ چل کے جنت کو کمایا، دونوں طرح وہ کر سکتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی قوت سے، طاقت سے اللہ کو راضی کی۔ دوسرے آدمی نے نیکی کا راستہ چھوڑ دیا، اپنے اس جائز اختیار کو، اچھے اختیار کو استعمال نہیں کیا، برے اختیار کو استعمال کیا، ناکام ہو گیا۔ تو یقیناً اس میں سے جو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے جنت تک پہنچے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اس کے لیے بڑا درجہ۔ تیسری اور آخری آیت کریمہ میں ارشاد، انما یستجیب الذین یسمعون، آپ دعوت دیں گے، آپ نشانیاں لائیں گے، آپ کی کوشش ہوگی، دعوت کو قبول وہ کریں گے یسمعون، جو کان لگا کے سنتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ میں اپنی تیاری کے لیے بیٹھوں تو مسئلہ ٹھیک ہے، آپ اپنی اصلاح کے لیے بیٹھیں گے تو مسئلہ ٹھیک ہوگا۔ ہاں، ہم یہاں سے تیاری کر کے جا رہے ہیں دوسروں کے لیے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر کے چھوڑیں گے، میں تو ٹھیک ہوں، بس میں جیسا کیسا ہوں، میرے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور دوسروں کا سوچتا ہے نہ 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 نہ، اس کی تو بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ چلا کہ یہ اپنی اصلاح کے لیے علم نہیں سیکھ رہا، یہ عالم ہے، یہ خطیب ہے، یہ مدرس ہے، سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، مذہبی ہے، غیر مذہبی، اس کی پوری کوشش یہ لگ رہی ہے کسی طرح میں فلاں آدمی کو یا تو ٹھیک کروں یا میرے نیچے رہے، دو ہی شکلیں، اس کو میں ہلنے نہیں دوں گا، اور لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، میں اس کی اصلیت کھول کے رکھوں گا۔ یہ بہت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو، ساری قرآنی محنت، حضور کی محنت، اس سے فائدہ اس شخص کو ہوگا جو اصلاح کی نیت سے کان لگا کے سنے گا، طالب ہوگا۔ ایک نلکا ہے، اس سے پانی نکل رہا ہے، ایک قطرہ نکل رہا ہے، اور وہ بھی قطرہ بھی 10 منٹ 20 منٹ کے بعد ایک گر رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کے نیچے جو برتن ہے، جو سیدھا رکھا گیا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے۔ یہ بالٹی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھر جائے، یہ بڑی ٹینکی بھی ہو، ایک دن آئے گا یہ ٹینکی بھر جائے گی۔ لیکن اگر یہ برتن ہی اوندھ ہے، ٹینکی اس کے اوپر ڈھکن ہے، کوئی برتن چھوٹا ہے، بالٹی وغیرہ اس کو الٹا رکھا ہوا ہے، تو ایک قطرہ تو چھوڑیے، اگر اس کے اوپر بہت تیز پانی بھی چھوڑ دیا جائے، کبھی بھی اس کے اندر ایک قطرہ بھی جمع نہیں ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت اس کو ملے گی جو کان لگا کے سنتا ہے، اور جو طالب ہے، جس کا دل کا پیالہ سیدھا ہے، اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ والموتى، اور جو دل کا مردہ ہے، ذہن کا مردہ ہے، جس نے نیت ہی نہیں کی اپنی اصلاح کی، یبعثھم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، اللہ ان کو زندہ کرے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔